السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ زمین و آسمان کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کے تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہے اور بعض جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا ہے۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ شکل و صورت پر پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کے تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد ساتوں آسمانوں کو بنایا گیا۔ اس طرح زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ سارا کام کل 6 دن میں مکمل ہو گیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کی پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، ستاروں کا جھک جانا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حاضر تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں نے دیکھا کہ سارا گھر نور سے بھر گیا، ستارے قریب آ گئے اور لٹک آئے تھے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب یہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے پاکی حاصل کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، دعا کرنا ایک عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء وہو العبادۃ، دعا ہی عبادت ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، نقصان سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دعا کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ترجمہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، سود کھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا پر راضی ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کے تھوڑے سے
साज व सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद करे। नंबर 8, आखिरत के बारे में मुर्दा की हालत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुर्दा को लोग उठा कर चलते हैं तो अगर वह नेक होता है तो वह कहता है कि मुझे जल्दी आगे बढ़ाओ, और अगर वह बुरा होता है तो वह कहता है, अरे मेरी हलाकत आई, तुम कहाँ ले जा रहे हो। उसकी आवाज़ को जीन व अंस के सिवा अल्लाह ताला के तमाम मखलूक़ात सुनती है। अगर इसकी आवाज़ इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज। हर मर्ज का इलाज। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि मैं एक मरतबा बीमार हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत के लिए तशरीफ़ लाए और ये दुआ पढ़कर दम किया और जाते हुए फरमाया, ऐ उस्मान, यही पढ़कर दम कर लिया करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उइज़्ज़ुका बिल्लाहिल अहदिस समदिल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद मिन शर्रि मा यज़ीद। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को दीन सिखाओ और खुशखबरियाँ सुनाओ और दुश्वारियाँ पैदा न करो, और जब तुम में से किसी को गुस्सा आए तो उसे चाहिए कि खामोशी इख्तियार करे।